اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ انعام آیت نمبر 146 146 ایک ہی آیت ہے۔ وعلی الذین ہادوا حرمنا کل ذی ظفر ومن البقر والغنم حرمنا علیہم شہومہما الا ما حملت ظہورہما او الحوایا او ما اختلط بعظم ذالک جزیناہم ببغیہم وإنا لصادقون۔ یہاں پر اب اللہ یہودیوں کے جو شریعت ہے اس کے تعلق سے بتا رہا ہے کہ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا، اور رہی اب وہ لوگ جو کہ مطلب ہادو ہے، یعنی کہ جو جوئش جو مطلب لا فالو کرتے ہیں، شریعت ان لوگ کی جو، تو وہ ہادو یعنی کہ یہودی، اور وہ انگلش میں جوئش، ان کا مطلب جوئش لا فالو کرنے والے ہیں۔ حرمنا، حرام کر دیا ہم نے، اللہ کہہ رہا ہے کہ اور رہی یہ ان لوگوں کی بات جو ہادو، جو کہ یہ مطلب اس شریعت کو، یہودی کی شریعت کو فالو کرنے والے لوگوں کی بات، حرمنا کل ذی ظفر، ہم نے حرام کر دیا ان کے لیے ہر ایک جو کہ ایک مطلب اس کا کیا بولیے ہوف جو ہوتا ہے نا، ہوف، تو وہ جو انڈیوائڈیڈ ہوف جس کو بولتے سنگل ہوف، یعنی کہ مطلب تو وہ ظفور بولی جاتی ہے۔ جیسے کہ بکرے کے کھر رہتے نا، کھریاں، تو نیچے کا ایک دم جیسے شوز کے جیسا دکھتا ہے کھری، تو وہ کھری جو ہے بیچ میں سے ایک چیری ہوتی ہے جو کہ مطلب جیسے پائے کھانے والوں کو بھی معلوم رہتا ہے کہ وہ کھری جو رہتی ہے وہ بیچ میں ایک اس کے پھٹ ہوتی ہے چیری، اور وہ 2 میں ڈیوائیڈڈ ہے، یعنی کہ ڈیوائیڈڈ ہے۔ اور ظفور جو ہے وہ انڈیوائیڈڈ ہے، جیسے کہ جو اونٹ ہے کیمل، اس کا کیسا ایک ہی پورا راؤنڈ ایک ہی رہتا ہے پیڈ کی طرح۔ پھر اور بھی ایسے جانور ہیں نا جن کا سنگل ہی رہتا ہے، مطلب جو ہوف ہے نا اس کا فٹ۔ تو یہاں پر اللہ نے کہا کہ جو بھی یعنی کہ جیسے سنگل والے جو ہیں ہوف والے جانور، وہ ہم نے ان کے لیے حرام کر دیا۔ وَمِنَ الْبَقَرِ، اور بقر یعنی کہ اس کو تا مربوطہ لگے گا تو یہ فیمیل کی بقرہ بن جائے گا، جو سورہ بقرہ کا نام ہے۔ تو سورہ بقرہ کو اکثر لوگ بقر بقر بولتے ہیں، لیکن بقر نہیں، اس کو سورہ بقرہ ہی بولنا چاہیے، کیونکہ اس میں تا مربوطہ ہے، یعنی اس کا مطلب وہ فیمینین جینڈر میں، اور بقر جو ہے وہ مطلب میل کے لیے، جیسے بیل، آکس، اور بقرہ گائے کے لیے۔ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ، تو جو مطلب وہ ہے بیل یا آکس جو، اور غنم یعنی کہ وہی مینڈھے، شیپ، تو ان میں سے بھی اللہ کہتا ہے ان میں سے بھی، یعنی یہ 2 قسم کے جو جانور ہے، حرمنا علیہم، ہم نے ان کے لیے حرام کیا ان کا شہومہما، شہومہما جو ہے شہم، جو جس کو کہتے ہیں چربی، فیٹس، تو وہ شہومہما یہ دونوں کے، یعنی کہ یہ جو وہ ہے اپنا بقر یعنی کہ آکس یا بیل اور گائے، جو بھی یہ اس ٹائپ کا مطلب جو بھی ہے اسپیشیز، اور جو مینڈھے ہے یعنی شپ، بکریاں سب بھی آ گئے اس میں، تو اس کا اللہ نے ان لوگوں کے لیے چربی جو فیٹس ہے وہ حرام کر دیا اللہ نے ان کے لیے، یہودیوں کے لیے۔ اللہ سوائے اس کے ما حملت ظہورہما، جو حملت کا مطلب اٹھانا ہے، لیکن اور ظہور یعنی پیٹھ ہے، تو جو ان کی پیٹھوں کے اوپر چربی لگی ہوئی ہے، بولتے نا جیسے پٹ بولتے ہیں نا، کہ جب تم گوشت منگاتے ہو تو بولتے ہیں پٹ کا گوشت بھی لانا، تو پٹ جو ہے وہ پیٹھ ہے، اور اس پر اگر کوئی چربی کا لیئر ہے تو وہ اللہ نے اس کے لیے وہ چھوڑ دیا کہ ٹھیک ہے یہ تم کھا سکتے ہو۔ تو ما حملت ظہورہما، جو اس کے پیٹھ کے اوپر لگی ہوئی ہے، اول ہوایا، ہوایا جو ہے وہ ہے اتڑیاں یعنی کہ انٹسٹائنس، اس پر بھی چربی ہوتی، تو وہ جو ہے وہ اللہ نے کہا کہ یہ میں نے ان کے لیے
چھوڑ دیا یعنی یہ کھا سکتے ہیں. او مختلط بعظم، عظم عظام ہڈیوں کے لیے ورڈ ہے. تو جو کچھ ہڈیوں میں مکسڈ ہو جاتے ہیں نا جو فیٹس، تو مختلط تو وہ جو ہے وہ اس کے لیے بھی اللہ نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے یہ والا بھی، یہ چربی بھی تم کھا سکتے ہو. ذالک جزیناہم ببغیہم، ذالک یعنی یہ ہے جو ان کو ہم جزا دیں گے، یعنی کہ ہم نے جزا دی ہے ان کو. جزیناہم ان لوگوں کو جو ہم نے جزا یعنی کہ مطلب ریکمپنس یعنی بدلہ، ایکچولی یہ انعام نہیں ہے، جزا ریوارڈ نہیں ہے، یہ جزا وہ ہے جو ریکمپنس ہے یعنی جو انہوں نے کیا اس کا بدلہ. تو کیا کیا بے بغیہم کہ انہوں نے جتنی، یہ بغی ورڈ جو آتا ہے یہ وہی ہے کہ جانتے بوجھتے اللہ کی نافرمانی کرنا، بغاوت کرنا، باغی بن جانا. تو اللہ کہتا ہے ذالک جزیناہم ببغیہم، تو یہ ہے ہم نے جو ان کو بدلہ دیا ہے ان کی یہ بغی اس کی وجہ سے. وَإِنَّا اور یقیناً ہم تو ہیں، اللہ کہتا ہے انا پہ اسٹریس ہے، انا یعنی ہم تو ہے ہی، پھر آگے ہے لا اور لام پہ جب زبر آیا تو لا مینس وہ بھی سرٹنٹی کا لا، شورٹی کا. تو اب دو شورٹی والی بات یہاں پر اللہ نے دیا ہوا، انا لصادقون اور یقیناً ہم تو ہے سچے، ہم تو ہے ہی سچے، یعنی ہم جو بھی حکم کرتے ہیں یا جو بھی ہم آرڈیننس پاس کرتے ہیں وہ سب ہمارے، ہم بالکل ٹروتفل ہے اس کے لیے. ٹھیک ہے، اللہ کبھی غلط چیز نہیں کرتا اور نہ ہی خالی کسی کو اس طرح کی سزا دے گا کہ بھئی تم یہ مت کرو وہ مت کرو. اس لیے کہ ان کی بہت زیادہ سرکشی تھی، بہت زیادہ ڈس اوبیڈینس، نافرمانی، نہیں ماننا اللہ کی بات. اس کی وجہ سے اللہ نے ان کے لیے یہ کر دیا کہ جاؤ اب تمہارے لیے سب حرام ہے. مگر سوچو کہ ان کی ڈھٹائی، اور ان کی ڈھٹائی بھی اور پلس اس کے اندر دیکھو نافرمانی کا طریقہ دیکھو کہ ان لوگ پوری سب چربی جو نکلتی ہے، جیسے بکیٹ ایسی بھر بھر کے نکلتی ہے نا، بہت ساری نکلتی چربی پیٹ میں سے، اچھے جو ہوتے ہیں نا بکرے، مینڈے اور اونٹ ایسے بھرے ہوئے، تو ان کی چربی بہت نکلتی ہے. تو سوچو وہ چربی کو ان لوگ لے کے اس کو میلٹ کرتے، پھر اس کا جیسے وہ گھی جیسا پورا بن جاتا ہے نا، تو اس کو بیچتے تھے یہ لوگ. یعنی کہ اگر تم کو چربی کے لیے منع کیا ہے تو تم اس کو بیچ کے اور اب اس کا پیسہ کھا رہے ہو. تو ان ادر ورڈز تم کان یہاں سے نہیں وہاں سے پکڑ رہے ہو نا. یہ ان کی سرکشی تھی. For those who followed the Jewish law, we forbade every animal with undivided hoof. And we forbade them the fat of the ox and the sheep, except what adheres to their backs or their entrails, or is mixed up with the bone. This is recompense for their willful disobedience, for we are true in our ordinances. اس کی نوٹ ہے 970. ظفور، ظفور جو ہے وہ ہے جو کھرری رہتی نا، کھرری وہی جو نیچے شوز کی طرح رہتی ہے اور اس کو انڈیوائڈڈ یعنی کہ مطلب، تو ادھر یہ جو سنگل مطلب اس میں ہے نا سنگولر نمبر میں ظفور میں مین کلو اور ہوف. تو ایک ایسا کلو تو کسی کا ایسا ہوتا نہیں ہے کہ ایک مطلب اس طرح کا ہو، کیا بولتے ہیں اس کو، ناخن والا جو رہتا نا پنجا، ایسا ایک سنگل تو ہوتا نہیں کسی کا. اس لیے یہ ہوف کی ہی بات ہے، اس لیے کہ جب ہوف سنگل بھی ہوتا ہے اور بیچ میں اگر کٹ آئے تو ڈبل ہوتا ہے. اٹ از ان دا سنگولر نمبر. تو ظفور جو ہے وہ سنگولر نمبر میں ہے. بٹ ایز نو اینیمل ہیز اے سنگل کلو اینڈ دیر از نو پوائنٹ ان ڈیویژن آف کلوز. تو یہاں پر کوئی سنگل کلو کسی جانور کا ہوتا نہیں ہے، اور نہ ہی اس طرح ہوتا کہ وہ اکیلے الگ الگ وہ کلوز کو مطلب ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. وی مسٹ لک ٹو اے ہوف فار دا کریکٹ انٹرپریٹیشن. یعنی اگر صحیح اس کا ترجمہ کرنا ہے تو وہ ہوف ہے، کھر. ان دا جوئش لا لیویٹیکس، یعنی اس کا چیپٹر نمبر 11 اور ان کی ورسز 3 to 6.
whatsoever parted the hoof, जो कुछ भी खुर्री को डिवाइड कर देता है दो हिस्सों में, चीरी आती ना अंदर, एंड इज क्लवन फूटेड, यानी कि वही जो उसके अंदर एक दरार है, एंड चूएड द कट, और वही जो जैसे गाय अक्सर जुगाली जो करती है ना, जब मुंह उसका चलता ही रहता है, वो पेट में से वापस लाए फिर यहाँ चबा रहे मुंह में, वो अमंग द बीस्ट, जानवरों में से, वॉज लॉफुल एज फूड, वो उनके लिए हलाल था, बट द कैमल, लेकिन ऊंट, और फिर एक कॉर्नी रैबिट होता है, एक खरगोश की जात है, एंड द हेयर, और वो ये भी एक खरगोश की जात है, वर नॉट लॉफुल, तो ये इनके लिए हराम थे, ऊंट और खरगोश, बिकॉज दे डू नॉट डिवाइड द हूफ, क्योंकि उनके जो हूफ है, खुर है, वो दो चीरी वाले नहीं है, दो पार्ट में नहीं है। अनडिवाइडेड हूफ, यानी अनडिवाइडेड हूफ जो है, यानी एक पूरा जो ऊंट का कैसा एक ही पांव के नीचे पैड की तरह जो होता है सिंगल, वो है ना, तो देयरफॉर इज द करेक्ट इंटरप्रिटेशन अनडिवाइडेड हूफ, यानी जिसकी खुर्री दो हिस्सों में अलग नहीं है, चीरी बीच में नहीं है। यानी दीज थ्री एनिमल्स, यानी ये तीन जो जानवर की बात हुई अभी कि जूविश शरीयत के अंदर जो लेविटिकस की, ये तीन जानवर है, मतलब वही ऊंट है, फिर एक मतलब एक खरगोश है, कोनी खरगोश, और दूसरा एक हैर है, मतलब वो भी एक खरगोश है, तीन तरह के। तो ये तीन जानवर जो है, दीज थ्री एनिमल्स अनलॉफुल टू द जूज, तो ये हराम थे यहूदियों के लिए, आर लॉफुल इन इस्लाम, और इस्लाम के अंदर ये हलाल है, जो कि सूरह निसा की आयत नंबर 160 में हम पढ़ चुके हैं, और तफसीर इब्न कतीर में भी आएगी। और यहाँ पर भी मतलब एक नोट है 971, जो इनकी लेविटिकस जो बुक है उसी का है, कि चैप्टर 7 और वर्स 23, इट इज लेड डाउन दैट यू शैल ईट नो मैनर ऑफ फैट ऑफ ऑक्स और ऑफ शीप और ऑफ गोट, यानी कि किसी तरह का भी तुम ये चर्बी नहीं खाओगे इनकी। एज रिगार्ड्स द एक्सेप्शंस, इट इज टू बी नोटिस दैट प्रीस्ट वर एंजॉइंड, यानी ये जो इन लोगों के जो भी थे ना प्रीस्ट लोग, जो क्या बोलते हैं इनको, जो यहूदियों के रहते हैं ना प्रीस्ट, तो ये लोग जो है इन्होंने ये चीज का हुक्म किया, टू ईट ऑफ द फैट इन द ट्रेसपास ऑफरिंग, के जो ये सब इन लोगों का ही है किताब का, विच वॉज कंसिडर्ड होली, के यानी अगर ये जो है फैट जो इसका अगर तुम खाते हो, जो ऑफरिंग करते हैं कुर्बानी, तो उसको बहुत होली लोग समझते थे। द रम्प यानी बैक बोन, जो रीढ़ ये पीछे की हड्डी जो है, जिसको पुट बोलते हैं हम, पुट, और वो पीठ है, एंड द फैट दैट कवर्ड द इनवर्ड्स, और वो जो चर्बी उस पे आती है, और ये जो इस पर भी जो चर्बी आती है एंट्रेल्स पे, तो वो उस सब के लिए इन लोग को बोला गया था कि हाँ तुम खा सकते हो, यानी वो ही सिर्फ कुछ हिस्से खा सकते हैं, कुछ नहीं।